جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے۔ حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے، حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مر گیا۔ خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ۔ آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی، تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان سب کچھ ہے۔ وہ تو مسئلہ کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے، وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا۔ حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے، نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا۔ یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں، دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی۔ عزت تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے، سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ ان کا نبی علیہ السلام کا رشتہ داری ہے پر اللہ کا کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے، اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا، بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی شک نہیں۔ اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کہ میں ہے حضور کا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا، اگر بد ہے دوسری مطلب پہلے چلا جائے گا، تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے، نسبت نہیں کام آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی؟ بالکل نہیں کر سکتی، حرام ہے، اور بڑے فخریہ یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، پارٹیشن کے وقت یہ ہوا وہ ہوا۔ ان سے پوچھیں کہ عورت کی اگر عزت لوٹ لی کسی نے، کیا کسی شخص کی عزت اس طرح لوٹ جائے اور دوسری طرف اس کی زندگی اس سے چھین لی جائے، کون سی چیز پریفریبل ہوگی؟ زندگی تو سب سے بڑی چیز ہے، عزت تو اس نے خود تو نہیں لٹوائی نا، تو کسی کے ساتھ، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنا بالجبر ہو جائے تو اس کو تو بعد میں خودکشی کر لینی چاہیے اگر پہلے نہیں کی ہے تو، کیونکہ اب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیا؟ تو غلط بات ہے۔ اور اتنے فخر سے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ کوئی شخص اپنی جان لے گا تو قرآن پاک میں واضح اور حدیث میں آئے کہ اس کا بہت ہمیشہ کی دوزخ اس کا مقدر ہے اگر اس نے حلال سمجھ کے کیا۔ خودکشی نہیں کوئی کر سکتا عزت بچانے کے لیے، قتل نہیں کر سکتا، وہ جی کنویں میں چھلانگ مار دی، دریا میں مار دی۔ اسلام میں یہ مطلب یہ چیزیں ہیں کہ آپ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں، یہ تو اس طرح تو پھر کل کو یہ ہوگا کہ کوئی شخص کو ڈکلیئر ہو کہ وہ کینسر ہے اس کو، وہ کہ جی اب کینسر میں نے سس کے مرنا ہے، میں خودکشی کر لوں، یا میری اولاد میرا خرچہ کیسے اٹھائے گی، اس سے تو بہتر ہے کہ میری اولاد مقروض ہو جائے میں خودکشی کر لوں۔ کرالریز تو پھر بناتے جائیں گے نا، انجینئر صاحب تو بنا کے دسن کے نا، انجینئرنگ کرن گے نا، پھر خالی عزت ہے تو مسئلہ نہیں ہوئے گا، پھر تو کوئی مرد بھی اس نے کرنا شروع کر دے گا۔ حرام کام حرامیہ نہیں ہو سکتا، کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات۔ آج کل ہر کسی کے نام کے ساتھ شہید لگا دیا جاتا ہے، یعنی مختلف جگہ پہ دھماکے ہوں یا کریش ہوں یا جو بھی قسم نہیں لگانا چاہیے،
قطن نہیں لگانا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے. شہید ایک ٹائٹل ہے, اور ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہوگا. یہ امید کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, ڈکلیئر نہیں آپ کسی کو کر سکتے اس طرح, کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مرے ہیں تو دوست کی ڈکلیئر ہوئے ہیں شہید ہو کے بھی. تو یہ اسیسمنٹس ہی ہیں نا. وہ تو پولیٹیکل لیڈرز بھی ایک دوسرے کی جماعتوں کو, اپنے والوں کو شہید کہتے ہیں, دوسرے کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں. البتہ حدیث ہے نا بخاری میں کہ مسلم میں بھی, میری امت میں جو پیٹ درد سے مر جائے وہ شہید ہے, طاعون کے مرض میں دیوار کے نیچے دب کے یعنی زلزلے میں مر جائے, آگ میں جل کے مر جائے, پانی میں ڈوب کے مر جائے. لیکن ایک بندہ چوری کرنے گیا ہوا تھا, وہاں سے کشتی الٹ جاتی ہے, چوری کا سامان لا رہا تھا, تو اس کو آپ شہید کہیں گے؟ پھر اسی طریقے سے ایک بندہ اگر جہاد میں بھی گیا ہوا ہے, وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس نیت سے گیا. آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہوں گے. ڈائریکٹ شہید نہ ڈکلیئر کریں کسی کو, یہ بالکل خطرناک بات ہے. اس طرح نہیں آپ شہید ڈکلیئر کر سکتے. علی اس طرح ایک روایت آتی ہے کہ جس میں پیٹ کی بیماری سے مرنے والا جو ہے نا, اس پہ قبر کا عذاب جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں, سنن اربعہ میں سے ہے کسی نے. اس طرح کی زیادہ تر روایتیں جو ہے نا وہ کمزور ہی ہیں. قبر تو بھائی بچنا نہیں تھا, مال سیدھے کرو, سیدھی جی گل. ویسے اس کو حافظ بھائی صاحب نے صحیح کہا, حسن درجے کا تک کہا. باقی اس طرح کی روایتیں صحیح بھی ہونا, ان کی تعویلات ہی کی جائیں گی کہ باقی ساری چیزوں کی موجودگی میں. مثلا ترمذی میں حدیث ہے, جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے, جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے, جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے. تو خوارج نے تو صحابہ کرام کو دیکھا تھا, پھر خوارج بھی جنتی ہے. کہ نہیں یار اس طرح تو نہیں ہو جائے گا نا, ساری شرائط بھی دیکھنی ہوں گی نا. ٹھیک ہے, ایک بندے نماز ہی کو نہیں پڑھی, پیٹ درد نال مر گیا, تو عذاب قبر نہیں ہوتا ہونا. دوسری حدیث میں آیا کہ بے نمازی کو عذاب ہوگا. تو ایک پاسو چپ کٹو گے, دوسرے پاسے نکل جائے گا. ساری چیزوں کو بیک دیکھ کے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا. جی شہید والے ہی مسئلہ ہے. بے نمازی ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کا جنازہ کرنا چاہیے, کیوں نہیں, نماز بھی پڑھیں, نماز جنازہ بھی پڑھیں, دعائیں مغفرت بھی کریں. اسی طرح کوئی عام آدمی ہو, مطلب ماں باپ نہیں ہے, گھر پہ اہل و عیال نہیں ہے, دوسرا کوئی کلمہ کو مشرک ہے, اس حوالے سے کریں, دعا سب کے لیے کریں جو کافر نہیں ہے, جنازہ بھی پڑھے, جنازہ بھی پڑھیں. البتہ جو نٹوریس لوگ ہیں, کوئی شرابی مرتا ہے, کوئی بدماش مرتا ہے, تو نیک لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا, صحابہ کو روکا نہیں ہے. صحیح بخاری میں, مسلم میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. اس لیے کہ اگر نیک لوگ بھی ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھیں گے تو اس عمل کو تقویت مل رہی ہوگی. جنازہ تو اس لیے پڑھنا ہے کہ مسلمان تھا بیچارہ, اگر اس نے جائز سمجھ کے نہیں کیا اللہ بخش دے گا, توبہ جو بھی عذاب بھگت کے. اگر جائز سمجھ کے کیا تو کافر مرا ہے, وہ تو اب دل کا حال تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن دنیا میں نیک لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں. نیک لوگ سے مراد بظاہر جو لوگ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹیز ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی جوان بچہ خودکشی کر لیتا ہے, کوئی عشق مشوقی کے چکر میں زہر کی گولیاں جوان بچی کھا لیتی ہے, اس کو جنازہ سب سے بڑا ہوتا ہے, بڑا نیکی دے کام کر کے. حالانکہ دیندار لوگوں کو ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ عبرت ہو. اور میں تو کوشش کرتا ہوں, میں نیکی کا تو نہیں دعویٰ کرتا, چونکہ میں ایک ریلیجس لیڈرشپ کے اوپر ہوں, میں ایسے لوگوں کے جنازے نہیں پڑھتا جو دنیاوی طور کے اوپر یعنی نٹوریس مشہور ہوں, نہیں پڑھتا. ہمارے اپنا ایک درس میں لڑکا آتا تھا, بریلوی مکتب فکر سے تھا, 18-20 سال کی عمر میں اس نے وہ تیزاب پی کے خودکشی کر لی. بہت بڑا جنازہ ہوا, یعنی جیلم کی ہسٹری میں شاید ہی اتنے بڑے جنازے ہوں. میں جنازے میں نہیں گیا, حالانکہ وہ درس میں بھی آتا تھا سب کچھ, اس لیے کہ بھائی اس چیز کو انڈورس نہیں کرنا, احتجاجن نہیں کیا. ہاں عام آدمی کو پڑھ کے اس کو دفنا دیتے ہیں.